as a result of hyper-partisan, hyper-polarized politics at home. Similarly, the international order, the normative glue that held the world together, the institutional frameworks that channeled various different international views, but then sort of through the international institutions like the United Nations or other frameworks would come up with some sort of conclusion as a result, once again, of our hyperpartisanship, hyperpolarization. Those international institutions, those international normative frameworks, the way that we've been approaching the world has been fragmented, undermined, and as a result, we're seeing what we're seeing both here in Europe, but also in increase in tensions everywhere. I don't think that the blame rests at any one country's door. I mean, I believe that whether it is sort of from the time of Iraq or otherwise, perhaps we ourselves also have undermined those international institutions. But whatever the reasoning, the old international order, the old normative order for us to for our dispute resolutions has clearly failed, and as a result, you now see the first war in mainland Europe after the Second World War, which has global consequences. What we would like to see is obviously a return to a more institutional, normative functioning internationally as well as domestically, so we could work together to solve issues. Here at WEF, I believe we're discussing, there's a lot of discussion about what the new world order will be, or how, even in the context of our new Helsinki, how do we work towards that new normative international order that allows us to address our differences and disputes as the civilized world. And I believe perhaps we are at the moment in such a hyper-partisan, hyper-polarized time that we're not going to be able to form that new Helsinki today. But I hope going forward we are able to do, I mean, we must form and improve our normative and international institutional order internationally so that we can address these complaints. I hope this time round, once we're building this new world order or new rules-based order, the voice of the global south and the developing world is included. Because we must understand that the way that the international order is constructed, whether it's international financial institutions or other international institutions, they were constructed by the West at the times of, colonialism, and when the world was a very different place. So to meet the challenges of today, and in order to construct an order that has the buy-in of the international world, we do hope that the global South has their voices heard, has their perspective included. And if we do go down that path, where you have not only the global North, but also the global South as stakeholders in a new international order, then there are higher chances that it'll be successful. I want to come back to that in a bit, but Representative Hartman, let me go to you. And while you have, I don't know if it's an easier or harder job of not having to officially represent your government here. If Free you could, at last. Exactly. But if we could bring in the U.S.-China dynamic as well, because I think that if we were sitting in Washington or Beijing, that would be so central to this conversation. Okay, I thought we were going to do a Eurocentric conversation, but that's all right. Let me first enthusiastically endorse the last comments that were made. And when we get to the end of this conversation and talk about a new world order, the global South is in the world, and I think we may have overlooked that a bit. Going back, I'd also point out Pakistan's origins, carved out of India and the colonial past of India. It's a big transition. But let me say one thing about the old Helsinki, because I actually went back and looked at what the tenets of whether it was unpopular or not, 3 tenets: inviolability of European frontiers, reject the use of force or intervention in internal affairs, and respect human rights. Well, I don't think that framework is so bad, by the way. And it actually was sort of kind of observed for a while. I just want to make one point.
ڈیوس میں ورلڈ اکانومک فورم کی یہ تقریب جاری ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں خارجہ تعلقات پر یہ سیمینار ہو رہا ہے. جیو پولیٹیکل صورتحال میں سیکیورٹی اور کوآرڈینیشن کا یہ موضوع ہے جس پر مختلف ریپرزنٹیٹیوز ہیں جو کہ خطاب کر رہے ہیں, پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جن کی جانب سے بڑی ہی کمپریہنسو گفتگو کی گئی خاص طور پر موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے, چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہر طرف سے تعاون درکار ہوتا ہے. ساتھ ساتھ ان کی جانب سے کچھ دیگر سیکیورٹی کے موضوعات پر بھی اظہار خیال کیا گیا. تو ورلڈ اکانومک فورم میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو اب سے کچھ دیر پہلے جاری تھی. دنیا کو موسمیاتی سمیت کچھ دیگر چیلنجز سے بھی نمٹنا پڑ سکتا ہے, کوئی بھی ملک چیلنجز سے تنہا نہیں نمٹ سکتا, چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہر طرف سے تعاون درکار ہوتا ہے. وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ڈیوس میں ورلڈ اکانومک فورم میں سیکیورٹی اور کوآرڈینیشن پر یہ موضوع ہے جس حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار سے مختلف دیگر ملکوں کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں جو کہ خطاب کر رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. پاکستان کی نمائندگی کی جا رہی ہے وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے. The OSCE is a consensus organization. Russia is a member of the organization. He was in Ukraine at the invitation of the OSCE. Russia at that point already was destabilizing some of the towns in the Donbass. But the election was conducted. It was a fair and free election, and imperfect as it was, that was in the recent past. So I just put that out there to contemplate. Yes, the world is different, and yes, Russia has violated every single tenet of the Helsinki Accords. But when we come back to this, I just want to put out there that maybe there's no way to go back, but if we go forward, those tenets still seem pretty good to me. On U.S.-China, I think we're going to talk a lot about Ukraine, but I think China is watching carefully, very carefully, what happens in Ukraine, and I think it is plausible, everyone discusses this, that China will model what action it takes on Taiwan based on what it thinks the rest of the world was ready to do, did do, will do in Ukraine. And I personally think that the stronger we are in Ukraine, the less likely it is that China will move into Taiwan. And I would put a few more things on the table now for future discussion. One is that China's economy ain't great. Two is that the COVID policy has failed in China. Three is that China even announced that there is a negative birth rate now. And by the تو ڈیوس میں ورلڈ اکانومک فورم میں سیکیورٹی کوآرڈینیشن پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف ریپرزنٹیٹیوز ہیں مختلف ممالک کے جو کہ اس وقت جن کی جانب سے گفتگو کا بھی سلسلہ جاری ہے. پاکستان کی نمائندگی کی جا رہی ہے وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے. اب سے کچھ دیر قبل ان کی جانب سے گفتگو کی گئی اور موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بات کی گئی. یہ بھی کہا گیا تیسری دنیا کی معیشتیں دباؤ کا شکار ہیں اور ان کی جانب سے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے یہ بھی بات کی گئی ہے کہ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کا چیلنج جو کہ سب سے بڑا چیلنج ہے, دنیا کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کو بھی موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنج کا سامنا ہے جس سے تنہا پاکستان کی جانب سے نہیں نمٹا جا سکتا. پوری دنیا کو مجموعی طور پر موسمیاتی سمیت دیگر چیلنجز کا بھی سامنا ہے. کوئی بھی ملک چیلنجز سے اکیلے نہیں نمٹ سکتا. چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہر طرف سے تعاون درکار ہوتا ہے, مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ تمام در چیلنجز وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جانب سے اس فورم پر آواز بلند کی گئی, ان کی جانب سے اٹھائے گئے. موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنجز پر ان کی جانب سے بڑا ہی کمپریہنسولی گفتگو کی گئی. اور آپ اس وقت یہ دیکھ سکتے ہیں سیمینار جو کہ اس وقت جاری ہے اور جس سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت گفتگو اب سے کچھ دیر قبل کی مناظر ہیں ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے. ورلڈ اکانومک فورم میں سیکیورٹی اور کوآرڈینیشن پر کے موضوع پر یہ سیمینار ہے جس کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس وقت مختلف ممالک کے ریپرزنٹیٹیو
इनिशिएटिव्स हैं जो कि बड़ा ही कॉम्प्रहेंसिवली इस वक्त पूरी दुनिया को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है इस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। डावोस में ये सेमिनार जारी है और अब से कुछ देर काबिल जैसे कि हमारे नाज़रीन ने मुलाहजा किया वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। उनकी जानिब से मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस पर बड़ा ही खुलकर बात की गई है और पाकिस्तान को किन मसाइल से पाकिस्तान इस वक्त दो चार है इस हवाले से भी उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई। In Europe and the United States, you have a somewhat different view on it. Tell us what the war looks like from where you sit. Look, I think as far as support for international law, for the United Nations, for UN Security Council resolutions, I think I have a very similar view to everybody sitting on the stage. As far as the human tragedy, the humanitarian crisis, the loss of life, I think we all share exactly the same view. As far as the economic consequences or the knock-on ripple effects of this colossal tragedy has had not only in Europe, but not only in the West, but all over the world. Gas prices have gone up in America, but they've also gone up in Pakistan. We've had food security, energy insecurity issues. I think the perspective that we come to, particularly from the South perspective, is that we don't see the Ukraine conflict as the first and only time that international law and the United Nations Security Council resolutions have been violated. We find it ironic that the UN applies in Ukraine but not in Iraq. We find it sad that the United Nations Security Council resolutions that mean so much to all of Europe and all of the West right now mean nothing more than the paper that they're written on when it comes to the case of Kashmir. So I think that from that aspect our perspectives are different. As a country that just we were part of the last forever war, our hope, our prayer is that this does not turn into the next forever war. So perhaps more so than those who were directly involved in this conflict, we hope that it is resolved sooner rather than later. We'd like to see a proactive approach from both sides to also pursue diplomacy in the pursuit of peace, while absolutely having to respond to the military elements of this conflict. I believe that diplomacy is the key thing that is missing. And what I would say to my Ukrainian friends would be that, NATO was in my neighborhood too. And we thought that they would be there till the last terrorist and until that war was concluded, and ultimately that conflict was resolved around a negotiating table. I feel we wasted much time because back in 2002 the Afghan Taliban were willing to surrender and negotiate, but we did not take that opportunity seriously and ended up having to do the same thing in 2022. I hope that eventually the space is created for some sort of dialogue and diplomatic engagement in order to resolve the conflict. Ms. Fayoum, I'd like you to respond to that, but also to give your sense of what's at stake in Ukraine as you see it. I can say that I, in a way, very much agree that there is a lot of hypocrisy around the globe, what basically the minister from Pakistan was saying between the lines. And also when you said वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन पर सेमिनार से खिताब में इस वक्त ये आप मनासिर देख सकते हैं। हमसे कुछ ही देर कबल ये मुकालमा जो कि जारी है इस हवाले से उनकी जानिब से भी गुफ्तगू की गई है। साथ साथ ये भी कहा गया पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस का सामना है इस वक्त और उनकी जानिब से मौसमियाती तब्दीली के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर जियो पॉलिटिकल
پولیٹیکل صورتحال میں سیکیورٹی اور کوآرڈینیشن کے موضوع پر اس وقت یہ مکالمہ جاری ہے جہاں پر مختلف ممالک کے ریپرزنٹیٹیوز اس پر موجود ہیں اور اس وقت پوری دنیا کو جن اہم مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، سولوشنز پر بات کی جا رہی ہے، اور ایسے میں پاکستان کی نمائندگی وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں، جن کی جانب سے موسمیاتی تبدیلی، فوڈ سیکیورٹی جیسے پاکستان کو درپیش، بالخصوص پوری دنیا کو درپیش اور پاکستان کو بالخصوص وہ مسائل جو کہ اس وقت درپیش ہیں جیسے کہ فوڈ سیکیورٹی جیسا مسئلہ، ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلی جیسا مسئلہ، اس پر کمپریہنسولی وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ مکالمے کا سلسلہ یہ جاری ہے اس وقت، اور ان کی جانب سے پوری دنیا کو یہ دعوت بھی دی گئی ہے کہ مل کر اس طرح کے مسائل سے نمٹنا چاہیے، مل کر اس طرح کے مسائل کے لیے حل کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ تیسری دنیا کی معیشتیں دباؤ کا شکار ہیں، ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا۔ نیو ورلڈ آرڈر کی تشکیل میں ترقی پذیر ممالک کو حوالے سے ان کی جانب سے کہا گیا کہ دنیا بھر میں گیسی قیمتوں میں اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی اور توانائی کے مسائل پاکستان کو درپیش ہیں، پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے دنیا کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ایک بار پھر ایک انٹرنیشنل فورم پر جا کر ان کی جانب سے دعوت دی جا رہی ہے، اس وقت پوری دنیا کو مدعو کیا جا رہا ہے کہ وہ مسائل جس سے پاکستان اس وقت جن مسائل کا شکار ہے، اور سب سے بڑا لاس پاکستان کو دیکھنے کو ملا ہے تقریباً بالخصوص حالیہ فلڈ کی صورتحال میں جہاں پر 33 ملین لوگوں متاثر ہوئے، جس سے ایسے میں وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اس طرح کی انٹرنیشنل فورم پر بات کرنا یقینی طور پر پاکستان کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ Stakes in Ukraine and what the outcome of this war will mean for both Europe and international order. Well, I think when we discuss about diplomacy and the role of diplomacy in the context of the war in Ukraine, we have to be very much aware of the premises, because what is at the basis of the whole thing when we approach this situation? We have to be very aware of the fact that there is a victim of aggression and an aggressor. This is the starting point of the whole discussion about peace, about diplomacy towards peace in Ukraine. And we have to be very clear about that. Ukraine is the victim of the aggression and Russia is the aggressor. Ukraine has suffered territorial losses which are the result of a breach, a serious. تو ڈیوس میں ورلڈ اکانومک فورم میں جیو پولیٹیکل صورتحال میں سیکیورٹی اور کوآرڈینیشن کے موضوع پر اس وقت مکالمے کا سلسلہ جاری ہے، اور اب سے کچھ دیر قبل وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی گفتگو کی گئی، ان کی جانب سے بھی مختلف پاکستان کو درپیش مسائل پر تفصیلی طور پر بات کی گئی، دنیا کو مدعو کیا گیا کہ وہ پاکستان کا ساتھ دے ان مسائل کے حل کے لیے۔ دنیا کو موسمیاتی تبدیلی سمیت دیگر چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کوئی بھی ملک ہر چیلنج سے تنہا نہیں نمٹ سکتا ہے، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہر طرف سے تعاون درکار ہوتا ہے، دنیا کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور بھی دیا گیا ان کی جانب سے۔ خاص طور پر یہ بھی کہا گیا تیسری دنیا کی معیشتیں اس وقت دباؤ کا شکار ہے، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ دنیا بھر میں گیسی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ کچھ دیگر اہم ترین وہ موضوعات ہیں، وہ مسائل ہیں جس سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے، پوری دنیا گزر رہی ہے، بالخصوص موسمیاتی تبدیلی جیسا مسئلہ جس سے پاکستان اس سال سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، اور اس حوالے سے بھی ان کی جانب سے بات کی گئی۔ کشمیر کے حوالے سے بالخصوص وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اپنے مکالمے میں وہ کشمیر کو نہ بھولے، اس حوالے سے بھی ان کی جانب سے تذکرہ کیا گیا۔ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ان کی جانب سے بات کی گئی ہے۔ کچھ دیگر وہ چیلنجز جو کہ اس وقت پوری دنیا فیس کر رہی ہے، اس حوالے سے ان کی جانب سے کتنا تعاون درکار ہے، مل کر اس طرح کے چیلنجز کو قابو کرنے کی کتنی ضرورت ہے، اس حوالے سے ان پر ان کی جانب سے بات کی گئی ہے اس فورم پہ، اور دنیا بھر کی جانب سے دنیا بھر میں گیسی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ان کی جانب سے پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے دنیا کو مل کر کام کرنا ہوگا، ان کی جانب سے مدعو کیا گیا، دعوت کی گئی ہے، اور روس اور یوکرین کے تنازع پر بھی ان کی جانب سے بات کی گئی ہے کہ روس کو یوکرین جنگ میں اور خطے کے تنازعات سے بچنے کے لیے ایک مثبت سوچ یقینی
یقینی طور پر اپنانا ہوگی. ساتھ ساتھ ان کی جانب سے وہ کشمیر کو نہ بھولے اور ان کی جانب سے کشمیر پر بھی بات کی گئی ہے کہ کشمیر جیسے مسئلے پر UN کو اپنا کردار ادا کرنے کی بہت ضرورت ہے یہاں پر. تو بہت سارے وہ موضوعات ہیں جیو پولیٹیکل صورتحال پر بالخصوص وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے جس پر گفتگو کی گئی ہے. ان کی جانب سے اپنی گفتگو میں کشمیر کو شامل کیا گیا, روس یوکرین جیسے معاملے کو شامل کیا گیا ہے اور بالخصوص خطے کے امن کے لیے بات کی گئی ہے. دنیا بھر میں گیسی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. اس حوالے سے کچھ وہ اسٹیٹکس ہیں جو کہ ان جنگوں کی وجہ سے عالمی سطح پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں, اس حوالے سے وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اس سیمینار میں, اس مکالمے میں یہ بھی گفتگو کی گئی ہے. تو ایک بار پھر ناظرین کی آگاہی کے لیے ہم بتاتے چلیں کہ ڈیوس میں ورلڈ اکنامک فورم میں سیکیورٹی اور کوآرڈینیشن پر یہ سیمینار ہے. جیو پولیٹیکل سچویشن پر یہ سیمینار ہے جو کہ جاری ہے. اس میں مختلف ممالک کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, وفاقی وزراء ہیں جو کہ شریک ہوئے ہیں, اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں ان موضوعات پر, ان مسائل پر جو کہ اس وقت مجموعی طور پر جس سے پوری دنیا ڈیل کر رہی ہے, پوری دنیا کو ان تمام مسائل کا سامنا ہے. اور ایسے میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور وہ اس مکالمے every inch of territory back in the hands of the Ukrainian people. It's some sort of NATO Article 5. Is it not even worth trying to achieve those same objectives through dialogue? Surely you can achieve those objectives through war and through conflict, but you could try to achieve them around the negotiating table. What's the worst that could happen? You'd fail and go back to war. But if you do manage to reach a consensus that covers all your concerns, but addresses some of the anxieties that the opposing sides might have, surely that's worth trying. From a perspective of a country that honestly just went through 20 years of conflict, who personally, I was on the side of this isn't over until we defeat every single last extremist or terrorist, and then the way I saw those events ultimately unfold, I would always advise, and this is constructive, friendly advice from somebody who's on your side, that while I understand the seriousness, the gravity, the challenge to Europe, I mean, I studied in the British system. I mean, we all grew up learning about World War II and all the aftermath and how much that must mean for everybody within Europe. I fail to understand why we can't simultaneously have some serious, responsible international players also trying to pursue a diplomatic resolution to a conflict. Minister Fayon. Yeah, I just wish to continue on that point because I fully agree it's surely worth trying. تو آپ کو بتاتے چلیں ڈیوس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ اس وقت جیو پولیٹیکل صورتحال میں سیکیورٹی اور کوآرڈینیشن کا یہ موضوع ہے, اہم ترین مکالمے کا یہ سیشن ہے ورلڈ اکنامک فورم پر جس پر اس وقت بات کی جا رہی ہے اور مختلف ممالک کے وفاقی وزراء اس وقت شریک ہیں. اہم ترین ٹاک ہے, اہم ترین مکالمہ ہے جہاں پر مختلف ریپرزنٹیٹیوز کی جانب سے ممالک کے اس وقت دنیا کو جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, چاہے وہ خطے کے مسائل ہوں, فوڈ سیکیورٹی کی صورتحال ہو یا جیو پولیٹیکل سچویشن ہو, امن و امان کی بات ہو, خطے میں اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس وقت پاکستان کی نمائندگی وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے بہت ہی زبردست طریقے سے پاکستان کا کیس اسٹڈی ان کے جانب سے پریزنٹ کیا گیا. فوڈ سیکیورٹی کے مسائل پر بات کی گئی, ان کی جانب سے
بالخصوص اس وقت کشمیر کے مسائل کے حل کے لیے یونائٹڈ نیشنز کو اپنا کردار ادا کرنے کی ان کی جانب سے تلقین کی گئی ہے. خاص طور پر روس اور یوکرین جنگ کے حوالے سے بھی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اپنے مکالمے میں انہوں نے روس اور یوکرین کو بھی نہ بھولے, کشمیر کو بھی انہوں نے اپنی گفتگو کا حصہ بنایا, اور ساتھ ساتھ ان کی جانب سے موسمیاتی تبدیلی جیسا بہت ہی بنیادی مسئلہ جس سے اس وقت پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے, اس حوالے سے ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے. ساتھ ساتھ خطے میں امن و امان کے حوالے سے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بالخصوص جہاں پر روس اور یوکرین جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ کس حد تک روس اور یوکرین جنگ کا ایک پورے خطے پر منفی اثر پڑا ہے, اور جس سے گیس کی قیمتوں میں بھی مجموعی طور پر اضافہ دیکھنے میں آیا. پوری دنیا اس وقت مسائل کا شکار ہے, اور ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے, ان کی جانب سے تلقین کی گئی, دنیا کو مدعو کیا گیا کہ مل بیٹھ کر ان مسائل کا حل تلاش کیا جائے. یہ وہ مسائل ہیں جس سے نہ صرف پاکستان شکار ہے بلکہ پوری دنیا ان مسائل سے شکار ہو رہی ہے. تو ان کی جانب سے یہ دعوت دی گئی ہے انٹرنیشنل فورم پر. ایک بار پھر انہوں نے کشمیر کا بھی مسئلہ اٹھایا ہے, اور روس اور یوکرین جنگ پر بھی ان کی جانب سے بات کی گئی ہے. ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا گیا ہے, اور پاکستان کو اس وقت فوڈ سیکیورٹی جیسے اہم مسئلے کا بھی سامنا درپیش ہے. اس حوالے سے بھی ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے. پوری دنیا کو دعوت دی گئی ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں جو کہ کسی بھی ملک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ تنہا ان مسائل سے نمٹ سکے. تمام ممالک کو مل کر colonialism was more of a reality. Many of the countries that existed today did not exist at the time the structure was set into place. I believe that the international order can only be empowered if were the inputs of Africa, Asia, China, India, the entire globe represented in this so-called order. And if you have the buy-in of everyone, then there's more of a chance of it to succeed. That everyone will also have to be those that you don't agree with. It would mean that we would have to compromise, others would have to compromise, but a truly successful system will be just that, a compromise that we could reach together. Minister Fayan, let me go to you because you have endorsed this idea of bringing in, a new set of voices of the system. What to you would that change about the order and the system as it exists currently? I was just thinking now when you say, can we compromise only with the existing rules we have in a political atmosphere or in a political setting without including big business and corporations that are working globally across the national borders and interests. So that really we have to look into this new reality we have today and also adapt with our rules to this new reality. But we have United Nations, and I strongly believe we have to reform United Nations. There is an ongoing discussion, but I think we have to put also more focus on regional organizations. I was recently ناظرین وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری تو ناظرین اس وقت ڈاوس میں ورلڈ اکنامک فورم میں سیکیورٹی اور کوارڈینیشن کے موضوع پر یہ مکالمہ اس وقت جاری ہے, اور وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں. پاکستان کو درپیش بہت سارے چیلنجز پر انٹرنیشنل فورم پر آواز بھی اٹھا رہے ہیں. اپنی گفتگو میں انہوں نے کشمیر کا مسئلہ بھی شامل کیا ہے, بالخصوص ان کی جانب سے کشمیر کے مسئلے کے حل پر بہت زیادہ زور بھی دیا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ کشمیری حق خود ارادیت کے لیے عالمی دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور اسی کشمیر کے موضوع پر بات کرتے ہوئے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ افسوس ہے کہ کشمیر کے معاملے پر UN کی قراردادیں مغرب کے لیے صرف کاغذی رہ جاتی ہیں. یہ کہا گیا ان کی جانب سے. ساتھ ساتھ روس یوکرین تنازع کے حوالے سے بھی ان کی جانب سے بات کی گئی ہے, بالخصوص خطے میں امن و امان کے قیام کے حوالے سے ان کی جانب سے انتہائی اہم نقطے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ روس یوکرین کا حل صرف ایک بہتر سفارتکاری کے ذریعے ہی ممکن ہے, روس یوکرین جنگ کا حل. اور ان کی جانب سے روس یوکرین کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ روس یوکرین جنگ کے بہت ہی منفی اثرات جو کہ پورے خطے پہ پڑ رہے ہیں. ان کی جانب سے مختلف دیگر موضوعات, وہ مسائل جو کہ اس وقت پاکستان کو اس وقت درپیش ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ وہ مسائل جو کہ اس وقت پوری دنیا جن سے لڑ رہی ہے, جس میں فوڈ سیکیورٹی ایک بہت اہم مسئلہ ہے, بالخصوص
موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اس وقت بات کی جا رہی ہے. انٹرنیشنل فورم ہے, ورلڈ اکانومک فورم, جہاں ڈیوس میں اس وقت مختلف ممالک کے وفاقی وزراء ہیں, ریپرزنٹیٹیوز ہیں, جو کہ اس وقت سر جوڑ کر بیٹھے ہیں, مکالمہ کیا جا رہا ہے, اور وہ تمام مسائل جو کہ اس وقت دنیا جس سے نمٹ رہی ہے ان حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ان کے سلیوشنز پر, ان مسائل کے حل کے لیے بات کی جا رہی ہے. ایسے میں وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری, جنہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں پاکستان کا بھی یہاں پر انہوں نے کیس پریزنٹ کیا ہے, پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی جیسے مسائل کا, موسمیاتی تبدیلی جیسے مسائل کا سامنا ہے. انہوں نے اپنی گفتگو میں روس یوکرین تنازع کے ساتھ ساتھ کشمیر کا بھی مسئلہ اٹھایا ہے, اور کشمیر کا بھی مسئلہ اٹھاتے ہوئے جیو پولیٹیکل صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے دو بیسک ایریاز ہیں جس میں کشمیر کا مسئلہ انہوں نے ضرور اٹھایا ہے اپنی گفتگو میں. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کشمیری جو کہ حق خود ارادیت کے لیے عالمی دنیا کو دیکھ رہے ہیں, وہ تمام قرارداد جو کہ کشمیر کے لیے یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے پریزنٹ کی گئی ہیں, اس حوالے سے ان کا کامنٹ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے انٹرنیشنل فورم پر یہ تھا کہ افسوس کا اظہار ان کی جانب سے کیا گیا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر یونائٹڈ نیشن کی جتنی بھی قراردادیں وہ صرف مغرب کے لیے ایک محض کاغذی اہمیت رکھتی ہیں, صرف اس کی کارروائی محض کاغذی اس سے آگے نہیں بڑھتی ہیں. اور ایسے میں ان کی جانب سے مدعو کیا گیا مختلف ممالک کو, یونائٹڈ نیشنز کو, کہ وہ کشمیر کے پرم مسئلے کے حل کی طرف زور دیں, اپنا کردار ادا کریں. اور مختلف ممالک کی جانب سے انہوں نے مختلف ممالک کو تلقین کی ہے کہ ایسے وہ مسائل جن سے نہ صرف پاکستان اکیلا نمٹ سکتا ہے بلکہ کوئی بھی ملک ان مسائل سے تنہا نہیں نمٹ سکتا ہے. ان کی جانب سے دعوت دی گئی کہ تمام ملک اس طرح کے مسائل کو مل کر حل کریں. ساتھ ساتھ ان کی جانب سے فوڈ سیکیورٹی جیسا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو کہ اس وقت پاکستان کو درپیش ہے, موسمیاتی تبدیلی جیسا اہم مسئلہ ہے جس سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. تقریباً 33 ملین پاکستانی عوام فلڈ سے متاثر ہوئی ہے, اور ایسے میں ان کی جانب سے اپنی گفتگو کا حصہ بناتے ہوئے یہ بھی بات کی گئی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی جیسے مسئلے میں پاکستان کو یقینی طور پر مدد کی ضرورت ہے. پاکستان عالمی اداروں کی جانب دیکھ رہا ہے. روس یوکرین کے حوالے سے ان کی جانب سے بات کی گئی ہے. پاکستان کی خواہش بیان کی گئی ہے کہ روس اور یوکرین کو امن کے لیے بات چیت کا راستہ اپنانا ہوگا. پاکستان جس نے پورے خطے میں امن و امان کے قیام کے لیے ڈائلاگ کو بڑی ہمیشہ سے اہمیت دی گئی ہے پاکستان کی جانب سے, آج ایک بار پھر بڑے انٹرنیشنل فورم پر وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نہ صرف کشمیر کے حل کے لیے ڈائلاگ کے زور پر بات کر رہے ہیں, ضرورت پر بات کی جا رہی ہے ان کی جانب سے, بلکہ روس یوکرین تنازع پر بھی ڈائلاگ کی صورتحال پر, ڈائلاگ کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے کہ روس یوکرین کی جنگ کا حل صرف اور صرف صفاتی تعلقات کو فروغ دینا ہے. اور ڈائلاگ کو ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ڈائلاگ کی ضرورت پر زور بہت ہی اہم ہے. یقینی طور پر پاکستان کی خواہش کا بھی ان کی جانب سے اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ خطے میں امن قائم ہو, اور ایسے میں پاکستان روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے خاتمے کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے آگے بھی دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے. ساتھ ساتھ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ خطے میں ڈائلاگ کے ذریعے امن قائم ہو, خواہ وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا روس اور یوکرین کا.